ناظرین، اگر آپ لوگوں سے دولت کے بارے میں پوچھیں تو 99% لوگ کہیں گے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو بھی سکتی ہے اگر وہ صرف اس ایک شرط کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ شرط ہے دولت مند بننے کا پختہ ارادہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ پختہ ارادہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ امیر بننے کا پختہ ارادہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں محنت بھی اسی حساب سے کرنی پڑے گی اور دماغ بھی کھپانا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں کاموں کی بجائے یہ کہیں زیادہ آسان ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنی قسمت کا رونا روئیں اور اپنی زندگی کے بارے میں کمپلینٹس کریں۔ اب جو لوگ زیادہ کمانے کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں، وہ اگر صرف ان 3 باتوں سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ اپنی دولت کا گراف اس طرح اوپر لے جانا شروع کر دیں گے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، ایسے دوستوں کے درمیان گھومنا پھرنا جو زندگی میں کچھ کرنے کے لیے ان موٹیویٹڈ ہیں۔ ناظرین، ایک تو محنت والا کام کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو ایسے دوستوں میں گھیر لیتے ہیں جو آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو محنت اور دماغ کھپائی والا کام کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے دوست عموماً ایک بیماری کی طرح ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہ کے آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی موٹیویشن کھو دیتے ہیں۔ اس طرح کے سست دوستوں کی زندگی کا یہ گول سیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی غربت والی یا ایوریج زندگی گزاریں گے، اور جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی انہی کی طرح رہیں گے، اور ان کو پیچھے چھوڑنا یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شاید آپ کے لیے غداری کے زمرے میں آئے گا کہ آپ اپنے ان دوستوں کے لائف سٹائل کو رد کر رہے ہیں اور ان سے ڈیفرنٹ قسم کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ اس قسم کے دوستوں میں رہتے ہیں تو آپ کو ان کی اور آپ کی موجودہ زندگی ہی نارمل لگنے لگتی ہے۔ یعنی آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر میرے پاس ایک اچھی زندگی کو افورڈ کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو میرے دوست بھی تو ایسے ہی ہیں، لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ میں مزید سہولیات کے لیے اتنی زیادہ محنت کروں؟ ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے اور میرا بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالنا یا اپنے دوستوں سے زیادہ محنت کرنا یا سر کھپانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے بل گیٹس اور وارن بفٹ کی اکٹھی ایک تصویر دیکھی تھی جس میں یہ دونوں ینگ تھے، اور اس تصویر کے نیچے کوٹیشن یہ لکھی ہوئی تھی کہ سٹ ود دی ونرز دی کنورسیشن ول بی ڈفرینٹ۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی سے اچھے اور زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھنے والے دوستوں کو اپنے ساتھ لگا لینا ہمارے لیے کتنا سود مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اوور تھنکنگ کرنا۔ ناظرین، اگر آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بری خبر ہے۔ اوور تھنکنگ سے مراد ہے کہ آپ کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ آپ ایک ارادہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی ٹھانتے ہیں تو آپ کی اوور تھنکنگ آڑے آتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونے والا، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں۔ یعنی آپ کی اوور تھنکنگ آپ کو ناکامی کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ سوچنا اچھی بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوچنا ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے میں پہلے سے ہی اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اوور تھنکنگ کی عادت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گا۔ نمبر 3، اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر نہ نکلنا۔ ناظرین، کمفرٹیبل زون سے مراد ہے کہ صرف ایسی ہی سچویشنز میں رہنا جہاں پہ ہم ایزی فیل کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو ہمارے لیے نیا ہو اور جس میں ہمیں کسی قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو۔ کمفرٹیبل زون سے باہر نہ نکلنا اکثر ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے مواقع ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہم تھوڑا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اپنے کمفرٹیبل زونز میں بند رہنا ہمیں زندگی میں اور بھی کئی طرح سے پیچھے رکھتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ شرمیلا ہے اور وہ اپنا زیادہ وقت صرف اپنے 1 یا 2 دوست کے ساتھ ہی گزارتا ہے تو اس شرمیلے پن کو ختم کرنے کے لیے اسے اپنے اس کمفرٹیبل زون سے باہر نکلنا پڑے گا اور نئے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر آپ امیر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر نکلیں اور ہمت کر کے کچھ نیا سٹارٹ کریں۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی موضوع پہ ایک کتاب کا خلاصہ بھی بنایا تھا جس کا نام رچ ڈیڈ پور ڈیڈ تھا، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، دی آرٹ آف ہیپینس کے علاوہ میں نے ایک اور چینل بھی بنایا ہے جس کا نام دی آرٹ آف ارننگ ہے۔ اس چینل پہ میں آن لائن پیسے کیسے کمائے جائیں اس موضوع پہ ویڈیوز بنایا کروں گا، اور آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرنے کی کوشش کیا کروں گا کہ کیسے آپ بھی آن لائن پیسے کما سکتے ہیں۔ اس چینل کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، جو اگر آپ چاہیں تو کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے۔
خدا حافظ.